فکر عرب کو دے کے افرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دی کا یہ ہے علاج، ملاح کو اس کے کوہ دہن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہوں کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، چمن سے نکال دو۔ السلام علیکم ناظرین، تقریباً 1.5 سال گزرنے کو مگر مکہ مدینہ کے حالات بحال نہ ہو سکے۔ وہ لاکھوں مسلمانوں کا بیک وقت سر بسجود ہونا، وہ لاکھوں مسلمانوں کا بیک وقت لبیک اللہم لبیک کا پکارنا، وہ عبادتیں، وہ تلاوتیں، وہ ندائیں، وہ صدائیں، وہ دعائیں دیکھنے کو نہ مل سکی۔ تشویش تو اس بات پر ہے کہ تقریباً تمام دنیا کے حالات معمول پر آنے کے باوجود ہمارے دینی مراکز کے حالات معمول پر نہ آ سکے۔ ایک طرف شیخوں کے سینماز اور کھیلوں کے میدان وداؤٹ اینی ماسک اور وداؤٹ اینی سوشل ڈسٹینسنگ کے کھچا کھچ بھرے ہیں، مگر دوسری طرف وہ حرم جہاں پر خدا تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور و نزول ہوتا ہے، وہ حرم ویران پڑا ہے۔ یہ عالم عرب کی قسمہ پرسی، بدبختی، بدنصیبی، محرومی اور امریکہ نوازی ہے کہ مغرب سے آئی ہر پیغام کو وحی کے درجے میں قبول کرتا ہے۔ عظیم مورخ مولانا ابو الحسن علی ندوی فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا کعبہ حرم اور عرب کا کعبہ امریکہ ہے۔ یاد رکھیے، عرب عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا دل، جہاں سے مسلمانوں کو اسلام، قرآن، دین اور روحانیت ملی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عرب عالم اسلام کی قیادت اور سیادت کرتا اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا کہ تم اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، مگر افسوس، صد افسوس کہ وہ امریکہ کی گود ہی میں جا بیٹھا۔ اگر عرب یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان مقدس مقامات کی خدمت سے محروم نہ کیا جائے تو ان کو غیرت مندانہ، جرت مندانہ اور خوددارانہ فیصلے کرنے ہوں گے، اور خدارہ ہمارا حسودی حکام سے مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اس عظیم نعمت سے محروم نہ کیا جائے۔